الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الفجر فی جماعۃ ثم قعد یذکر اللہ حتى تطلع الشمس ثم صلی رکعتین كانت له كأجر حجۃ وعمرۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامۃ تامۃ تامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے اشراق، چاشت اور اوابین کی نماز کی فضیلت و اہمیت اور ان کے اوقات کا تذکرہ کروں گا۔ فرض نمازوں کے علاوہ کچھ نمازیں نفلی ہے جس کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم آپ کو دی ہے۔ فرض کے علاوہ کچھ نفلی نمازیں ہیں جس کی بے شمار فضیلتیں حدیثوں کے اندر آئی ہیں۔ ان نمازوں میں سے ایک اشراق کی نماز ہے جس کا وقت سورج نکلنے کی 20 منٹ بعد تقریباً شروع ہوتا ہے۔ اشراق کی نماز 4 رکعت ہے، دو رکعت کر کے پڑھے۔ اشراق کی فضیلت حدیثوں کے اندر بے شمار آئی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعت، جس شخص نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، ثم قعد یذکر اللہ، پھر اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا، تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، حتی تطلع الشمس، پھر سورج نکل گیا۔ سورج نکلنے کے بعد طلوع آفتاب کے بعد جو تقریباً 10-20 منٹ کے بعد اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، ثم صلی رکعتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھی۔ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد طلوع آفتاب کے بعد اس نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت لہو کأجر حجۃ وعمرۃ، اسے ایک حج اور عمرہ کا ثواب اسے ملے گا۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامۃ تامۃ تامہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اسے مکمل حج عمرہ کا ثواب ملے گا، مکمل حج عمرہ کا ثواب ملے گا۔ رواہ الترمذی، اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف کے اندر نقل فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی الغدات، جس نے فجر کی نماز پڑھی، ثم ذکر اللہ عز وجل، پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا، تلاوت کی، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ سورج نکلنے کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد، ثم صلی رکعتین او 4 رکعات، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی یا 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم تمس جلدہ النار، اس کی کھال کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اس کی کھال کو جہنم کی آگ کھا نہیں سکتی ہے، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کیا، تسبیحات کو پابندی سے اہتمام سے کیا،
اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھی یا 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے جسموں کو جہنم پر حرام کر دیں گے، جہنم کی آگ نہیں کھا سکتی۔ اسی طرح حضرت معاذ بن انس الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہا اور کوئی غلط بات نہیں کی، خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے بعد 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، حتیٰ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ یہ اشراق کی نماز کی فضیلت ہے، جو سورج نکلنے کے تقریباً 20 منٹ بعد یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ 2 رکعت سے 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت اشراق کی نماز ہے، اس کی فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے۔ یہ نفل نماز ہے، یہ روزانہ کی نماز ہے، روزانہ کی یہ نفل نماز ہے، روزانہ پڑھ سکتے ہیں سورج نکلنے کے بعد تقریباً 20 منٹ بعد۔ اسی طرح چاشت کی نماز، اس نماز کا وقت تقریباً موسم سرما میں 10 بجے سے اور موسم گرما میں 9 بجے سے اس کا وقت ہے، اور یہ زوال تک، جب تک کہ سورج بیچوں بیچ آسمان کے بیچوں بیچ نہ آئے تب تک اس نماز کا وقت ہے۔ اس کی بھی بے شمار فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے اوپر، ہر آدمی کے اوپر، ہر جوڑ کے سلامتی کے شکرانے میں روزانہ صبح صدقہ کرنا واجب ہے، ایک صدقہ۔ آپ نے فرمایا ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ الحمدللہ پڑھنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ اور آپ نے اس حدیث کے آخر میں فرمایا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لو، یہ ہر جوڑ کے شکرانے کی سلامتی میں یہ صدقہ کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کے اندر فرمایا، ابو داؤد کے اندر یہ روایت مذکور ہے، یہ نقل امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے، ابو داؤد کے اندر ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہے، ہر جوڑ کے عوض، ہر جوڑ کے شکرانے میں، اس کی سلامتی میں ایک صدقہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ 360 جوڑ ہے تو 360 جوڑ کا صدقہ کرنا اس کی شکرانے کی سلامتی میں روزانہ ہر انسان پر لازم ہے اور ضروری ہے۔ صحابہ نے فرمایا کہ کس کے اندر یہ طاقت ہے، استطاعت ہے کہ 360 صدقہ روزانہ کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسجد کے اندر تھوک ہو تو اسے دفن کر دینا صدقہ ہے، راستے میں تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان چیزوں کو نہ پاؤ جس کے ذریعے سے ہر جوڑ کی سلامتی کے شکران میں صدقہ دے سکو تو کم سے کم چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاشت کی نماز پڑھ لو گے تو ہر جوڑ کے شکرانے کی سلامتی میں یہ صدقہ ہے، یہ چاشت کی نماز۔ اسی طرح اوابین کی نماز جو مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، جس کا وقت مغرب کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے، اوابین کی 6 رکعت نماز ہے، 2 کر کے یہ بھی نماز پڑھی جائے گی، 2 رکعت کر کے۔ اس کی بھی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر آپ نے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز پڑھے، اوابین کی نماز پڑھے 6 رکعت، اور اس درمیان کوئی فحش کلام نہ کرے، اس درمیان کوئی غلط بات نہ کرے سوائے خیر کی بات کے، اور کوئی فحش کلام نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس 6 رکعت نماز پڑھنے کی وجہ سے انہیں 12 سال عبادتوں کا ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر،
محترم ناظرین، یہ کچھ نفل نمازیں تھیں، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین کی نماز۔ میں نے اس کی فضیلت اور اس کا وقت بیان فرمایا اور اس کی کتنی رکعت ہے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالی ہم آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم آپ کو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔